بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوڑی کا گیان رکھنے والا مدرسہ چھاپ مولوی ذاکر نائک تو لڑکیوں کو ایسے ہی جج کرے گا نا۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی برقعے میں اور حجاب میں رہے گی تو وہ سیف رہے گی، اس کو کوئی نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ۔ جب ذاکر نائک ٹی وی پر سوشل میڈیا پر پیس ٹی وی پر منہ سے ہگا کرتا تھا، اس ٹائم پہ میں چھوٹی تھی، شکر ہے اللہ کا میں چھوٹی تھی۔ اس کی بکواس اور ان لاجیکل باتوں کو میں نہیں سنی۔ ہاں، سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد اس کے چینل کو ہی بین کر دیا گیا۔ چینل کو تو چھوڑو، اس کو ہی بین کر دیا گیا، سالا تڑی پار کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آخری کلام قرآن مجید میں سب سے پہلی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھو، آپ زکوٰۃ دو، آپ روزہ رکھو، آپ حج کرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام انسانوں کو دیتے ہیں، وہ ہے اقرا، پڑھو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان نہیں پڑھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی تھی میری تقریر کی شروعات میں، سورہ اقرا یا سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرا، پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو، تمہارا رب کرم والا ہے، تمہارا رب احسان کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کا استعمال سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانیت کو دیتے ہیں قرآن مجید میں، وہ ہے اقرا، پڑھو۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا۔ دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے۔ وہ صرف پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں۔ وہ پڑھتا تو ہے اقرا لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آدھی بات پہ عمل کرتے، پڑھتے تو ہے لیکن رب کے نام سے نہیں۔ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے لیکن وہ تعلیم انسان کو رب کے نزدیک نہیں لے کے جاتی۔ جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی، اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بالکل بیکار ہے۔ یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں، رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں، اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے، لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ پڑھنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن وہ تعلیم
دونوں جہاں کے لیے ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول فرماتے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔ اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف اسکول میں حاصل کی جا سکتی ہے، کالج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا یونیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن انسان کا سب سے بہترین درسگاہ، سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر، اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ۔ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے، سب سے بہترین ٹیچر ہے، اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے۔ ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں، کئی قسم کے سوسائٹیز ہیں۔ کچھ سوسائٹی اسلامک ہے، کچھ سوسائٹی دیگر مذاہب کے بنیاد پہ ہے، کچھ لوگ رہ رہے ہیں مغربی معاشرے میں، ویسٹرن سوسائٹی میں، کچھ رہ رہے ایسٹرن سوسائٹی میں، مشرقی معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ کامل کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 3 میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی، کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی۔ بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے، کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا۔ آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو، چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو، اگر وہ معاشرے کی باتیں، تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں، قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو۔ لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام۔